کہ سرکاری ہسپتال ٹھیکے پر دینے کے خلاف احتجاج گرینڈ ہیلتھ الائنس کا کل وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کا اعلان کیا گیا۔ صبح 9:30 سے 11 بجے تک مال روڈ، کینال روڈ، فیروز پور روڈ کو بلاک کیا جائے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سرکاری ہسپتال ٹھیکے پر دینے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا کل وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقیر اکرم اس وقت وہاں پر موجود ہے، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ آج ہی دیکھیں 18 روز چیری کراس پر دھرنے کے بعد جو ہے وہ مظاہرین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب لاہور کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان کو بند کیا جائے گا، احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے تب تک یہ احتجاجی دھرنا بھی اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے صدر موجود ہیں ڈاکٹر شعیب نیازی۔ سر بتائیے گا 18 دن تو گزر گئے، آج آپ لوگوں نے فیصلہ کیا لاہور کی اہم شاہراہوں کو کل بند کرنا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے عمل سے یا کوئی ایسی حکمت عملی تیار کر کے آپ کے مطالبات منظور ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار گیونگ ٹائم۔ اب پہلی بات ہے، بات مطالبات سے آگے چلی گئی ہے۔ یہ تحریک جو ہے نا اب ہر انسان، ہر کامن پبلک کی تحریک بن گئی ہے، تمام سرکاری ملازمین کی تحریک بن گئی ہے۔ اس تحریک کو تمام سول سوسائٹی، تمام طلبہ یونینز، کسان نمائندے، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور ہمارے ایپ کا کلرک ایسوسیشن اور دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی جوائن کر رہی ہیں اور یہ اب جو ہے نا ملک کی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ یہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے ایک مارچ کیا تھا اور آپ نے بربریت اور فسطائیت کا وہ نمونہ دیکھا جو کہ ہمیشہ سے نون لیگ اپنے سرکاری ملازمین کے ساتھ کرتی آئی ہے۔ اس دفعہ ہم انتباہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ صرف لاہور کی مین روڈز بلاک نہیں ہو رہی، اس دفعہ پورے 36 ڈسٹرکٹ اور پنجاب دے آر گوئنگ ٹو بی بلاکڈ ایٹ 9 AM to 11 AM انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد وہ تمام لاہور، گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ کے ڈاکٹرز، نرسز اس مارچ کا حصہ بنیں گے جو کہ جمعہ کے بعد CM ہاؤس کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ اٹ ول بی اے ڈیسائیڈنگ مومنٹ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کل کے احتجاج میں، کیونکہ وہ اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں؟ سر وہ شامل ہو چکے ہیں، وہ خود یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے علاوہ تمام ٹیچرز یونینز، پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسیشن یونین اور دوسری تمام یونینز بھی شامل ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر تقریباً 29 جماعتیں ہو گئی ہیں جو کہ اس احتجاج کا حصہ بننے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب جو کل کا آپ نے حکمت عملی تیار کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، واضح طور پر اعلان کیا، ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس مارچ کو روکا جائے یا اس کو ختم کیا جائے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو ہماری حکمت عملی ہے، ہم نے اسٹریٹجی کے تحت اپنی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں، تو ہم نے عوام الناس کو بھی بتانا تھا کہ کل پر جو پنجاب کی مین شاہراہیں ہیں ان کے اوپر تمام ڈاکٹر کمیونٹی، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف تمام اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے اور جمعہ کے بعد یہاں سے ایک عظیم الشان ریلی نکلے گی جس میں تمام ضلعی تنظیمیں جوائن کریں گی۔ تو ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ہم نے پبلک کیا ہوا ہے، تمام میڈیا کے بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ نجکاری کے خلاف یہ ایک بہت بڑی موومنٹ جا رہی ہے۔ تو جو 3 ہفتے سے یہاں پہ لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور 1 ہفتے سے جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ہسپتالوں کے آرڈر سب سے بند ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ خدارہ اسی والے کمروں سے باہر آئیں اور ان لوگوں کو، ان غریب لوگوں کی آواز بنیں اور ان کی آواز سنیں۔ ان لوگوں کی، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایگو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، یہ تو اپنے حق کے لیے آئے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس وقت ہمارا حکمران بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو دل و جگرہ بڑا رکھ کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ہمیشہ سے جمہوری حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ اور تمام کمیونٹی اور تمام ذیلی تنظیمیں، جیسے نیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 کے قریب تنظیمیں اب ہماری ہو چکی ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور یہاں پہ اپنے وہ کیمپ ساتھ ایڈ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ اب ایک تحریک، بڑی تحریک بننے جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بن چکی ہے۔ تو ایجنڈا جو ہمارا ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنا حق لیے بغیر کسی صورت بھی واپس نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ لیڈرشپ بھی اسی بات کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے اور اس کے بعد ہی نیکسٹ بات ہوگی۔ پچھلی دفعہ آپ نے ریلی نکالی تھی CM ہاؤس کی طرف، تو پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ تھی، واٹر کینن سے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اس دفعہ آپ پھر کل نکالنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، کس طرح سے؟ جی دیکھیں جی، ہم تو سارے نیتے لوگ ہیں، کریم آف نیشن ہیں، سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، ان کے تو ہاتھ میں پانی کی بوتل تک نہیں ہوتی، تو ادھر سے پولیس ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتی ہے، ان کے اوپر آنسو شیلنگ کرتی ہے، واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے اور کافی سارے لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو ہم ایک تحریک لڑ رہے ہیں اس موومنٹ میں
इंशाअल्लाह ताला हम घबराने वाले नहीं हैं। ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, ये हमारी तमाम बहनें जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर है इस बात के लिए कि या तो हमें मार दिया जाए या फिर खुदारा हमारी नौकरियाँ दे दी जाए। तो इसके अलावा वो किसी चीज़ से भी वापस नहीं हटने वाले। तो उनकी ये बात और इतने पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स को क्रॉस करना, ये इस बात की एक वाज़ेह सबूत है कि वो लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास अब कोई और ज़िंदगी के इस लम्हे में कि 50 या 55 साल की उम्र में जो आप एक हेल्थ डिपार्टमेंट को दे चुके हों और आपके ज़िंदगी के आयाम जो आखिरी साल रह चुके हों 15-20 साल, अल्लाह ना करे कि आपको यहाँ से निकाला जाए, बेदर किया जाए और उसके बाद ना कोई आप बिज़नेस कर सकते हैं, ना आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस किस्म की मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये कोई 2-4 हज़ार मुलाजमीन का नहीं है मसला, ये 30,000 मुलाजमीन का, 30,000 घरों का मसला है। और इन्हें ये बात समझनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप लोगों को रोज़गार दें, इस महंगाई में उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, आप पहले से ही उनकी तनख्वाहें छीनने पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, आपने वाज़ेह तौर पर डॉक्टर शुएब नियाज़ी की तरफ से पैगाम सुना है कि कल जो है वो तमाम लाहौर की अहम शाहराहों को ब्लॉक किया जाएगा और एहतजाजी धरना रिकॉर्ड किया जाएगा और अपने मुतालबात मंजूर होने तक ये धरना जारी रहेगा। ठीक है, तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया।